زمین سے 480 فیٹ اونچے 4,500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4,500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اسے پتھر کے سلیب میں باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دکھایا جو پچھلے 4,500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈ موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ کویکس اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر 1 2 نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آ سکتی ہیں۔ ایسٹیمیٹ کے مطابق اس پیرامڈ کی تعمیر میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جس میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ مگر اس کا ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوئر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے پیرامڈز کو ارتھ کویک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ پر بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن سہ سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی بالکل ایکوریٹ۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ تو لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں طرف دیواریں کھڑی کر کے ان میں پانی ڈالا گیا، پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسری سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھنی اور ہتھوڑے کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اینشنٹ ایجپشنز نے ایک سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا جس میں دونوں سائڈز پر لکڑیاں ہوتی تھی اور بیچ میں ایک رسی سے پتھر بندھا ہوتا تھا۔ اگر پتھر اس سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پر آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زمین پرفیکٹلی لیول ہے۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائریکشنز بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھا اور نہ ہی چیسل، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو سکوئر یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی چھنی صرف کاپر سے نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک اور ایلیمنٹ آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھنی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ اب یہ جو خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ سے 250 کلومیٹر دور تورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر سائٹ تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر بنتا ہے، اور ایسے کئی لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ آج کے ماڈرن
زمانے میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی اس کو ایک بڑا چیلنج مانے گی۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، تورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم 500 مزدوروں کی ایک آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر سرچ کر رہی تھی ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گیا، ٹرانسپورٹ بھی ہو گیا اور کنسٹرکشن کے دوران ایک ایک کر کے اوپر لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کا پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر لے جایا گیا ہوگا۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، چھنی ہتھوڑے یا لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجسٹ ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ کیسے 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر لیا۔ انہوں نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کو دونوں سائڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈس کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے پیرامڈ کے اندر پتھروں کے سلیب میں جا کر اسکین کیا تو ان کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 میں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے شاندار پارٹ میں۔ شکریہ۔